اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملک شیئا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ما نقص ذلك من ملک شیئا، کوئی تھوڑا سا بھی، ایک ذرہ سا بھی اس میں اللہ رب العزت کا نقصان ہو جائے کس چیز میں؟ اللہ فرمائے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور بعد میں آنے والے اور تم میں سے انسان اور جنات اور زندہ اور مردہ اور معزز اور کم درجہ کے لوگ، یہ سب کے سب ایک اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم سب میں سب سے زیادہ نافرمان ہے، تو یہ چیز میری بادشاہت میں کچھ بھی، اور ایک روایت میں ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے یہ حدیث مبارکہ اور ترمذی شریف میں بھی ہے، لیکن فی الحال میں مزید الایمان ایک کتاب ہے جس میں ایمان بڑھانے کے عجب واقعات ہیں، اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے آپ یہ کتاب حاصل بھی کر سکتے ہیں ہمارے مکتبہ سے، اور اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ لیکن جو اصل چیز میں سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں پھر یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فاعطیت کل انسان مسألتہ۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں یہ سارے انسان مانگتے ہیں ما نقص ذلک مما عندی الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے زندہ مردہ پہلے اگلے معزز کمتر اور انسان اور جنات اور یہ سارے کے سارے مل جائیں، اور فرشتے بھی کیوں نہ آ جائیں، سب کے سب مل کر اللہ رب العزت سے مانگنے لگیں، میں ہر انسان کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کر دوں، تو یہ اس میں جو میرے پاس ہے یعنی میرے خزانے میں کچھ بھی کمی نہ کرے گا، اتنی کمی بھی نہیں کہ سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اور اس کی نوک میں پانی کا جو ایک قطرہ لگتا ہے اللہ رب العزت ساری انسانیت کو بھی عطا فرمائے تو اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی اس سمندر میں کمی آتی ہے۔ سمندر میں تو آتی ہے، اللہ کے خزانوں میں نہیں آتی۔ میں نے یہ عرض اس لیے کر دی جاتے جاتے کہ کیا بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے؟ کیا بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی؟ کیوں لگتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کس ذات کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا ہے؟ کس رب کے ساتھ صلح چھوڑ دی؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس رب سے دور جا رہے ہو؟ حدیث قدسی مجھے یاد آئی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے جب تو مشکل پریشانی مصیبت تکلیف میں ہوتا ہے، رزق کی تنگی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو تیری ہائے نکلتی میرا نام نکلتا، تو یاد کرتا ہے، تو مجھے یاد کرتا ہے، لیکن میرے بندے جب میں تیری اس فکر پریشانی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں، تجھے سکون دے دیتا ہوں، راحت دے دیتا ہوں، تو مجھے ایسے بھول جاتا ہے جیسے تو نے مجھ سے مانگے کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ سے صلح کی نیت کر لی آپ سب نے؟ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سب بھی نیت کر لیجئے۔ جتنے گناہ ہوئے اللہ ہم اس سارے گناہوں سے، اللہ ہم سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، جتنے پہلے گناہ ہو چکے ان سب گناہوں سے معافی مانگ کر اب ہم اللہ رب العزت سے صلح کر کے اپنے اعمال شروع کر دیں، نیک اعمال شروع کر دیں۔ نیک اعمال اللہ رب العزت سے تعلق یہ جوڑنے کا سب سے آسان راستہ آج کے دور میں یہاں کوئی راستہ نہیں، اور اس قدر غفلتوں کا اور فتنوں کا دور ہے، سمجھ نہیں آتی جائے کہاں۔ وہاں پر صرف سنتوں پر مشتمل ایک کورس، اعمال پر مشتمل ایک کورس، چینج یور لائف کورس، جس کے اعمال سے اللہ رب العزت کا تعلق بھی ملتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، دنیا کے اندر موجود سارے کے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور آخرت کے مسئلے تو پہلے حل ہو جاتے ہیں کہ مومن کی پہلے آخرت بنتی ہے پھر دنیا بنتی ہے، مومن کے اعمال سے پہلے آخرت بگڑتی ہے پھر دنیا بگڑتی ہے۔ تو یہ ہمارے اثرات حالات یوں ہی نہیں بگڑتے اور ایک دم نہیں بگڑتے، وقت لگتا ہے، ہمیں اعمال غلط کرتے کرتے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں لگے پھر جا کے ایسا ہوتا ہے۔ اللہ سے